کیسے ہیں دوستو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بڑا حصہ رومی عیسائیوں کے ساتھ جہاد میں گزرا ہے۔ ایک مرتبہ رومیوں کے ساتھ ایک مخصوص مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ لشکر لے کر نکلے۔ خیال یہ تھا کہ دشمن کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے مدت ختم ہو جائے گی اور جو ہی معاہدے کا زمانہ ختم ہوگا فوراً دشمن پر حملہ کر دیا جائے گا اور اس طرح کامیابی کی توقع زیادہ ہوگی۔ چنانچہ جب مدت ختم ہونے سے پہلے ہی حضرت معاویہ سرحد پر پہنچ گئے اور جب وہ تاریخ آئی جس میں معاہدہ ختم ہونا تھا تو انہوں نے فوراً رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی لوگ اس جنگی چال سے بے خبر ہوں گے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ حملہ کتنا کامیاب رہا ہوگا۔ لیکن جس وقت حضرت معاویہ یلغار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور فتح و نصرت ان کے قدم چوم رہی تھی، اچانک پیچھے سے تکبیر کی آواز آئی۔ کوئی اللہ اکبر کہہ کر پکار رہا تھا، وفاء لا غدر، مومن کا شیوا وفاداری ہے، غدر و خیانت نہیں۔ دیکھا تو ایک شہ سوار چلا آ رہا ہے۔ قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی حضرت عمر بن عبسہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کا کسی دوسری قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب تک معاہدے کی مدت گزر نہ جائے فسخ معاہدہ کا اعلان کیے بغیر عہد کو نہ توڑے اور نہ اس کے خلاف کوچ کرے۔ حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو لشکر کو فوراً واپسی کا حکم دے دیا اور فوجیں مفتوحہ علاقے کو چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ کیا دنیا کی کوئی قوم وفائے عہد کی ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ دشمن کے مطالبے پر نہیں، خود اپنے ضمیر کی آواز پر مفتوحہ علاقہ چھوڑ کر چلی آئی ہوں؟ اس واقعہ کے آئینے میں وہ لوگ بھی اپنی شکل دیکھیں جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور وہ بھی جو امانت و دیانت کے اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام بلند سے ناواقف ہیں اور ان کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے سے مرعوب و متاثر ہیں۔ یہ وہی حضرت معاویہ ہیں جن کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے مسلم قاعدوں کی خلاف ورزی سے دریغ نہیں کیا، اور روایت بھی یہ کسی تاریخ کی کتاب کی نہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی ہے۔